الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ ایسے مسائل ہیں جنہیں ظاہر میں شرم کی وجہ سے بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اور دین سیکھنے کے معاملے میں شرم کو کسی صورت میں جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ دین کی باتیں ہیں، اور دین کے مسائل میں اگر ہم نے شرم کیا تو دین کی باتیں ہم سیکھنے سے رہ جائیں گے، اور اس حوالے سے ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ پہلا مسئلہ ہے حید۔ حید کیا ہے؟ وہ سوابھاوک خون یا پراکرتک خون ہے جو بالغہ عورت کے گربھ سے صحت کی حالت میں بغیر بیماری اور تکلیف کے خاص دنوں میں نکلتا ہے۔ یہ خون، اس کو حید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورہ البقرہ آیت نمبر 222 میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب ہرگز مت ہو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اگر وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض چلا جائے تو غسل کر کے خون صاف کر لو اور نماز پڑھو۔ گویا کہ حیض کے ایام میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حیض کی پہچان کیا ہے؟ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ کالا اور بدبودار ہوتا ہے، اور عورت اس کے نکلنے سے سخت گرمی محسوس کرتی ہے۔ بلوغت کی عمر کیا ہے جس میں حیض آ سکتا ہے، تو اسے بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ایک بچہ کب بالغ ہوگا، ایک بچی کب بالغ سمجھی جائے گی۔ بلوغت کی پہچان 3 طریقے سے ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر احتلام، اور احتلام کیا ہے؟ سونے کی حالت میں منی نکلے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر احتلام ہوتا ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ وہ بالغ ہو چکا ہے بچہ یا بچی۔ دوسرے نمبر پر حیض کا خون جاری ہونا، اور یہ عورت کے ساتھ خاص ہے، اور 9 سال کی عمر میں حیض آنا ممکن ہے، لیکن عام طور پر 12، 13 سال، 14 سال کی عمر میں حیض شروع ہوتا ہے بچیوں کو، لیکن اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ 15 سال کی عمر ہو جائے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، اگر احتلام نہیں ہوا اور نہ ہی حیض آنا شروع ہوا تو آخری مدت 15 سال کی عمر ہے، کہ 15 سال کی عمر ہو جانے سے ایک بچہ یا ایک بچی بالغ سمجھے جائیں گے۔ حیض کی مدت کیا ہے؟ تو حیض کی کم سے کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن اور 15 رات ہے، اور عام طور پر اکثر جو مدت ہوتی ہے وہ 6 یا 7 دن ہوتی ہے، یہ اکثر مدت ہے۔ حیض کی حالت میں کون کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ تو حیض کی حالت میں پہلے نمبر پر نماز پڑھنا حرام ہے، قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہے، قرآن کو چھونا اور اٹھانا بھی حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر مسجد میں ٹھہرنا، یہ بھی حرام ہے، البتہ مسجد سے گزرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ مجھے مسجد سے چٹائی لا کر کے دو۔ وہ چٹائی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جاؤ مسجد سے وہ چٹائی لا کر کے مجھے دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماسک چکر سے گزر رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ حائضہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک عورت اگر مسجد سے گزرتی ہے کسی کام کے لیے، اگرچہ وہ منتھلی پیریڈ میں ہو، تو اس بات کی اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن بیٹھ نہیں سکتی مسجد میں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی جاننے کا ہے کہ اگر مسجد میں درس ہو رہا ہے، دینی درس ہو رہا ہے، اور عورت منتھلی پیریڈ سے گزر رہی ہے، تو اس مسجد میں درس سننے کے لیے جا کر کے بیٹھ بھی نہیں سکتی ہے، اگرچہ دینی درس کیوں نہ ہو رہا ہو، کیونکہ ایک عورت منتھلی پیریڈ سے گزر رہی ہے۔ اگر مسجد میں خون کے قطرے وغیرہ گرنے کا ڈر ہو تو پھر ایسی حالت میں جانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور پابندی کے ساتھ میں ایک عورت گزر رہی ہے مسجد سے، تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر حیض کی حالت میں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حج کے ارادہ سے نکلے تھے، جب ہم صرف پہنچے، صرف ایک جگہ کا نام ہے، جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع سے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو مقام صرف میں پہنچے تو مجھے منتھلی پیریڈ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا، کیا حیض آ گیا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ حیض ایسا معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ ہر عورت کو ایسا آتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے فطری نظام ہے، اس لیے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سارا کام کرو جو حاجی کریں گے، ہاں پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف مت کرنا۔ تو گویا کہ حیض کی حالت میں ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے۔ پانچویں نمبر پر روزہ رکھنا بھی ایک عورت کے لیے حیض کی حالت میں منع ہے، چاہے یہ فرض روزہ ہو چاہے نفلی روزہ ہو، جائز نہیں ہے ایک عورت کے لیے کہ حیض کی حالت میں روزہ رکھے۔ البتہ پاکی کی حالت میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی، چھوٹے ہوئے روزوں کو سدھائے گی، لیکن جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ اس سے معاف ہے۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ رمضان میں اگر منتھلی پیریڈ سے ایک عورت گزر رہی تھی اور پاک ہو جاتی ہے تو اس پر روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے، اگرچہ غسل بعد میں کرے۔ یعنی اگر طلوع فجر سے پہلے پاک ہو گئی تو اگرچہ غسل نہیں کیا ہے لیکن روزے کی نیت کر لے گی اور روزہ رکھے گی، پھر بعد میں غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی؟ یعنی ایک عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس سے روزوں کی قضا تو کروایا جاتا ہے لیکن نماز کی قضا اس سے معاف ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو حروری تو نہیں؟ حروری وہ لوگ تھے جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر تولتے تھے، حالانکہ دین میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو ہم عقل کے پیمانے پہ نہیں تول سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے اور ہمیں ان کے سامنے سر ٹیک دینا چاہیے، حالانکہ شریعت کے سارے احکام ہماری بدھی سے میل کھاتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ان کے سامنے میں سر ٹیک دینا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس کا جواب دیا کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہم عورتوں کو حید آتا تھا، پھر ہم کو حکم دیا جاتا تھا روزوں کی قضا کریں اور نماز کی قضا نہ کریں، نماز کی قضا نہ کریں، بس یہی جواب دیا۔ حالانکہ اگر ہم اس کی حکمت جاننا چاہیں تو کلیئر سی بات ہے کہ ایک عورت کے لیے روزہ کو سدھانا بہت آسان ہے، لیکن نماز سدھانا مشکل ہے۔ اگر ایک ہفتہ بھر ایک عورت منتھلی پیریڈ سے گزرتی ہے تو ایک ہفتے کی نماز سدھانا مشکل ہے، لیکن روزہ رکھ لینا بہت آسان ہے۔ تو اس ناحیے سے روزہ کی قضا ہے جبکہ نماز کی قضا نہیں ہے، آسانی برتنے کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے ایک عورت اگر منتھلی پیریڈ کی حالت میں ہے تو اس سے شاریرک سمبند بھی بنایا نہیں جا سکتا، جماع کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 222 وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ حید کی حالت میں ان عورتوں سے الگ رہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ حید کی حالت میں جائز کام کون سا ہے؟ تو شاریرک سمبند بنانے کے علاوہ ہر انداز میں اٹھنا بیٹھنا دل لگی کرنا جائز ہے حید کی حالت میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ جماع کے علاوہ شاریرک سمبند بنانے کے علاوہ سب کچھ تم کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک عورت حید کی حالت میں اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر ایک عورت منتھلی پیریڈ سے گزر رہی ہے اور وہ ٹیچر ہے، یا ایک بچی منتھلی پیریڈ سے گزر رہی ہے اور وہ کلاس میں حاضر ہوتی ہے، قرآن کا کلاس ہے یا حفظ کرتی ہے، تو ایسی حالت میں قرآن کو چھوئے بغیر دستانے وغیرہ پہن کر کے قرآن پڑھ بھی سکتی ہے، قرآن یاد بھی کر سکتی ہے، دستانے وغیرہ پہن کر کے، اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے حید کی حالت میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان کرتی ہیں کہ میں حید کی حالت میں ہوتی اور پانی پیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر منہ رکھ کر کے پانی پیتے جس جگہ پر میں نے منہ لگایا تھا۔ یہاں پر ہم اسلام کی بیوٹی کو سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے دھرموں میں منتھلی پیریڈ کی حالت میں ایک عورت کو کنارہ میں کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں جاتا۔ یہ اسلام کی بیوٹی ہے کہ ایک عورت اگر منتھلی پیریڈ کی حالت میں بھی ہے پھر بھی وہ عام عورت کے جیسے رہے گی، وہ کھانا بنائے گی، وہ سب کے ساتھ میں کھا سکتی ہے، سب کام کر سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اس حالت میں شاریرک سمبند نہیں ہو سکتا۔ اور شاریرک سمبند اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میڈیکل سائنس بھی اس حالت میں شاریرک سمبند بنانے سے روکتی ہے، لہذا اسلام کی بیوٹی یہاں پر بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی عورت حمل کی حالت میں ہو اور بلڈ دیکھے، خون دیکھے، تو اس خون کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ خون استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا، اور استحاضہ کیا ہے اس کو ہم ابھی سمجھتے ہیں۔ چاہے یہ خون جیسا بھی ہو، اس خون کا رنگ جیسا بھی ہو، یہ حیض کا خون نہیں سمجھا جائے گا بلکہ استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا۔ اور ایسی حالت میں اس عورت کے لیے نماز روزے کی ادائیگی جاری رکھنا ضروری ہے، اگرچہ یہ خون آ رہا ہو، کیونکہ یہ خون بیماری کا خون سمجھا جائے گا، حیض کا خون نہیں سمجھا جائے گا۔ حیض سے پاکی کی پہچان کیا ہے؟ تو دو واضح پہچان ہے۔ پہلی پہچان یہ ہے کہ عورت کو صاف پانی آنا شروع ہو جائے۔ صاف پانی آنے لگے تو یہ پہچان ہے کہ پیریڈ ختم ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر خشکی پیدا ہو جائے، یعنی عورت کپڑے وغیرہ یا روئی وغیرہ کا یا ٹیشو پیپر وغیرہ شرمگاہ میں داخل کر کے دیکھے کہ اگر خون وغیرہ نہیں لگا ہے تو یہ دراصل پہچان ہے کہ پاکی ہو چکی ہے، یا اگر سفید پانی آنا شروع ہو گیا ہے تو
تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اب پاکی ہو چکی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز اگر دکھ جاتی ہے تو ایک عورت پاک سمجھی جائے گی اور وہ یہ سمجھے گی کہ اب حیض ختم ہو چکا ہے۔ عام طور پر عورت میں فرق ہوتا ہے، کسی کے ساتھ میں کچھ معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ میں کچھ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر منتھلی پیریڈ کے لیے دو پہچانوں میں سے کوئی ایک پہچان بھی ظاہر ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیریڈ ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عورتیں ڈبیا بھیجتی تھیں جس میں کرسف ہوتا، یعنی روئی یا کپڑا ہوتا، اور اس میں زردی ہوتی تھی، یلو کلر ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ جلدی نہ کرو یہاں تک کہ صاف سفیدی نہ دیکھ لو۔ ان سے مراد حیض سے پاکی ہوتی تھی۔ تو آپ یہاں پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کو کس قدر فکر مندی لاحق ہوتی تھی کہ باضابطہ پاکی کی پہچان کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اخیر وقت میں اس کلر کو بھیجتی تھی تاکہ پہچان کر کے بتائیں کہ میں پاک ہو چکی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، تاکہ نماز کے احکام لاگو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے لیے وہ سیریس ہوتی تھی۔ لہذا ہماری عورتوں کو بھی حیض کے حوالے سے سیریس ہونا چاہیے تاکہ نماز ناگا نہ ہو سکے، نماز قضا نہ ہو سکے۔ ممکن ہے کہ ایک عورت حیض کی حالت میں وقتی طور پر پاکی دیکھ لے، لیکن وقتی طور پر اگر خون نہیں آ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پاک ہو چکی ہے۔ حقیقی پاکی تبھی شمار کی جائے گی جبکہ مدت ختم ہو جائے، اور ہر عورت کی اپنی ایک مدت ہوتی ہے۔ پاکی حاصل ہونے پر کون سی نماز پڑھنا ضروری ہے، کون سی نماز پڑھنا واجب ہے، اسے بھی جاننا بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری بہنیں کوتاہی کرتی ہیں مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے۔ اگر حیض کی حالت میں ایک عورت تھی یا نفاس کی حالت میں تھی، سورج ڈوبنے سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو اس پر ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے ایک عورت اگر پاک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اس دن ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو اس پر اس رات کی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بات نوٹ کی جائے۔ تو یہ کچھ حیض کے مسائل رہے، اب ہم استحاضہ کے مسائل سمجھتے ہیں۔ استحاضہ کیا ہے؟ اس خون کو کہتے ہیں جو ایک عورت کو بغیر کسی وقت کے بیماری کی وجہ سے رگ سے نکلتا ہے۔ تو گویا کہ استحاضہ بھی حیض کے جیسے ایک خون ہے، لیکن حیض منتھلی پیریڈ ہے جو خاص دنوں میں آتا ہے، لیکن استحاضہ یہ بیماری کا خون ہے جو بغیر کسی وقت کے بیماری کی وجہ سے ایک عورت کو آتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ آتا ہے یا مجھے استحاضہ کی شکایت ہے، میں پاک نہیں ہو پاتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک عرق ولیس بحید، دیکھو یہ ایک رگ ہے، یہ حید نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض چلا جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش سے فرمایا کہ اگرچہ خون آ رہا ہے لیکن حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر یہ خون آتا ہے تو یہ بیماری کا خون ہے، حیض کا خون نہیں سمجھا جائے گا، اور اس حالت میں تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس حالت میں اگرچہ خون آ رہا ہے نماز پڑھو۔ استحاضہ کے خون اور حیض کے خون میں کچھ مشابہت کی وجہ سے
دونوں میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے استحاضہ اور حیض دونوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی اگر ایک عورت کو منتھلی پیریڈ آتا ہے اور پھر استحاضہ بھی اس کو آنے لگا ہے یا استحاضہ کی بھی شکایت ہے، تو کیسے پہچانیں گی کہ ہماری جو مدت پیریڈ کی تھی وہ کب تھی اور استحاضہ کا خون کب سے شروع ہوا ہے، تاکہ اس کے بعد سے نماز روزے کی شروعات کر سکے۔ تو اس حالت میں ایک عورت کی 3 کیفیت ہو سکتی ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ عورت کو عادت معلوم ہو۔ اگر عورت کو اپنی عادت معلوم ہے، مثال کے طور پر اس کو 6 دن بلڈ آتا ہے یا 7 دن بلڈ آتا ہے، تو اپنی عادت کے مطابق جتنے دن خون عادت کے مطابق آئے اس کو وہ منتھلی پیریڈ کا خون سمجھے گی، اور اس کے بعد کا جو خون ہے اس کو دراصل وہ استحاضہ کا خون سمجھے گی، اور اس کے بعد نماز وغیرہ کی ادائیگی شروع کر دے گی۔ دوسری حالت متمیزہ ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک عورت کو عادت معلوم ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ ایک عورت کو عادت معلوم نہیں لیکن تمیز کر سکتی، دونوں خون میں تمیز کر لے رہی ہے، پیریڈ کا خون اور استحاضہ کا خون دونوں خون میں اگر تمیز کر لیتی ہے تو جب پیریڈ کا خون ختم ہو جائے اور دوسرے رنگ کا خون آنا شروع ہو جائے تو اس وقت سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ اور حیض اور استحاضہ میں تمیز کیسے کی جائے گی تو اسے بھی سمجھ لینا چاہیے، اور یہ باتیں نوٹ کر کے رکھنے کی ہیں کیونکہ یہ بہت اہم باتیں ہیں اور اس کا تعلق ہماری عبادت سے ہے، کیونکہ اگر ان چیزوں کو ہم جانے ہوں گے تو ہم اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے برت سکتے ہیں۔ حیض کا خون کالے رنگ کا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون لال رنگ کا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے اور اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر حیض کا خون صحت کی حالت میں نکلتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون دراصل بیماری کا خون کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حیض کا خون متعین دنوں میں آتا ہے، خاص جو پیریڈ کے دن ہیں انہی میں آتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون پیریڈ کے دن کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو یہ کچھ تمیز کی پہچان ہے۔ تیسری حالت اس عورت کی ہے جو متحیرہ ہے، اس کو پتہ نہیں، عادت بھی معلوم نہیں ہے اور تمیز بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ تو جس عورت کو اپنی عادت بھی پہچان میں نہیں ہے اور نہ ہی دونوں خون میں تمیز کر سکتی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 6 یا 7 دن حیض کے شمار کرے اور باقی دن میں نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ اکثر عورتوں کو 6 اور 7 دن ہی حیض آتا ہے۔ لہذا اگر ایک عورت کو نہ تو اپنی مدت معلوم ہے اور نہ ہی تمیز کر سکتی ہے دونوں خون میں، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ 6 یا 7 دن حیض کے شمار کرے اور باقی دنوں میں نماز شروع کر دے، کیونکہ اس کے اوپر اب نماز فرض ہو چکی ہے۔ مستحاضہ کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی ایک عورت اگر استحاضہ کی کیفیت میں ہے تو ہم نے کہا کہ استحاضہ کی حالت میں نماز پڑھنا ہے، طریقہ کیا ہوگا؟ تو ہر نماز کے وقت تازہ وضو کر لے، اور یہی حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو ہمیشہ گیس کی بیماری ہوتی ہے یا کسی کو پیشاب کے قطرے لگاتار گرتے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اسی کیفیت میں بہت ساری بہنیں ہمیشہ اگر خون آتا رہتا ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ خون ہے، اس میں نماز پڑھنا نہیں ہے، حالانکہ ہم نے کیا بتایا کہ حیض کے ایام کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو استحاضہ کا خون اگر آ رہا ہے تو تازہ وضو کرے گی ایک بہن اور پھر وہ نماز پڑھے گی۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو اور نماز پڑھ لیا کرو، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے غسل کر لے اور پھر نماز پڑھے۔ اس میں جو بھی آسان ہو ایک عورت ویسا کر سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آسان پہلا مرحلہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ عصر میں اگر وضو کی تھی تو مغرب بھی اسی نماز سے پڑھے گی، نہیں، بلکہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی اس حالت میں ایک عورت۔ تو یہ مسائل تھے استحاضہ سے متعلق۔